نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ یوٹیوب میں ایک بھائی نے اسباق کے اوپر کمنٹ کیا کہ درس قرآن بھی آپ دیا کریں تاکہ سمجھ آیا کرے، یعنی وہ ہمارے جو اسباق تھے مدرسے کے نفحۃ العرب یا کنز وغیرہ کے، وہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں تو وہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ شروع سے ہم اسپارہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا، کیونکہ جو طالب علم نے پڑھا ہو اس کو تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے کوشش کی کچھ نہ کچھ، لیکن تو اس بھائی کے کومنٹ کے اوپر میں نے کوشش کیا چلیں وقت جب ہوتا ہے تو اسپارہ قرآن ہم پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ الف با تا سا ترجمہ بھی پڑھنا پڑھانا ہمارا ذمہ داری ہے جو ہم سمجھیں۔ تو تفسیر ابن کثیر کو ہم نے سلیکٹ کیا، امام حمام الدین رحمۃ اللہ علیہ ابن قاصر۔ تو جتنا ہو سکے گا وقت کے مطابق ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے اور تھوڑا سا تفسیر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو پیچھے پیچھے۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا۔ یہاں تک آتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑا ایکسٹرا لکھا ہے، آسان مشہور ترجمہ یہی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کی پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کی، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ مختلف ہیں، یعنی اختلاف کرنے والے ہیں، جھگڑتے ہیں آپس میں۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، اور بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کیا مطلب بنایا؟ سوال کے اندر ہی جواب ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، مطلب بنایا۔ ٹھیک ہے جی، سوال کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ سے ہم کہتے ہیں نا، کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا ہے نا، یعنی وہ بات تاکید کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں، کچھ باتیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑ جوڑ پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے پہاڑوں کی تنصیب، زمین کی سختی اور نرمی، یہ بھی دعوت فکر ہے۔ پہاڑوں کی تنصیب، زمین کی سختی اور نرمی دعوت فکر ہے۔ میخیں کہا، پہاڑوں کو کیا کہا؟ میخیں بنایا، کیلیں بنایا۔ کیوں بنایا؟ آیت ہے اب یہ، جو کفار قیامت کے آنے کے منکر تھے اور بطور انکار کہ آپس میں سوالات کیا کرتے تھے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تعجب کرتے تھے، ان کے جواب میں اور قیامت کے قائم ہونے کی خبر میں اور اس کے دلائل میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ پہلی آیت کا خلاصہ سمجھ آ گیا نا؟ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس کے اندر بتا دیا، کفار کے بارے میں اشارہ کیا۔ کفار قیامت کے منکر ہیں، قیامت سے انکار کرنے والے ہیں، وہ سوالات کیا کرتے تھے مرنے کے بعد اٹھنے کا۔ ٹھیک ہے، جواب میں اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے قائم ہونے کی خبر میں، اور یہ کچھ دلائل آگے فرمائے۔ پھر خود فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے قائم ہونے کی بابت سوال کرتے ہیں جو بڑا بھاری دن ہے، عن النبأ العظیم، اور نہایت دل دہلا دینے والا امر ہے۔ گو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، لیکن یہ بظاہر ٹھیک بات یہی ہے کہ اس سے مراد مرنے کے بعد جینا ہے، یعنی عن النبأ العظیم کے اندر عظیم ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، لیکن اور بھی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید کا قول ہے پھر اس الذی ہم فی مختلفون، جس میں یہ لوگ آپ میں اختلاف رکھتے ہیں آپس میں۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ مومن تو مانتے تھے کہ قیامت ہوگی، لیکن کفار اس کے کیا تھے؟ منکر تھے۔ پھر ان منکروں کو خدا تعالیٰ دھمکاتا ہے کہ تمہیں عنقریب اس کا علم حاصل ہو جائے گا اور تم ابھی معلوم کر لو گے، اس میں سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ یعنی پوچھتے ہو، بات کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، سوالات اٹھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں بیان فرما رہا ہے، جن سے قیامت کے قائم کرنے پر اس کی قدرت کا ہونا صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ جب وہ اس تمام موجودات کو اول مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو فنا کے بعد دوبارہ ان کا پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہوگا۔ تو فرماتا ہے، دیکھو کیا ہم نے زمین کو لوگوں کے لیے فرش نہیں بنایا؟ یعنی یہ اس طرف اشارہ علم نہ جرگا مہادہ بچھونا فرش، ٹھیک ہے، مہادہ اس کو بولتے ہیں کہ وہ بچھی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، حرکت نہیں کرتی، تمہاری فرما بردار ہے۔ دیکھو پاؤں مارو، جو مرضی تھوڑیاں مارو، جو مرضی کر دو اس کو، زمین اللہ کے حکم سے پکی بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ اوپر بچھے ہوئے ہیں، نیچے زمین بھی بچھی ہوئی ہے۔ کارپیٹ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بذات خود ایک کارپیٹ ہے۔ کیسے گھاس بنے ہوتے ہیں جہاں پہ، وہ بھی کارپیٹ ہے نا، یعنی وہاں پہ کتنے سکون سے بندہ لیٹتا ہے، اس پہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھیل سکتا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ اور پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں ہم نے گاڑ دیے ہیں تاکہ نہ وہ ہل سکے نہ اپنے اوپر کی چیزوں کو ہلا سکے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، نہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہاڑ نے نیچے زمین کو قابو کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اور پہاڑ کے اوپر کچھ چیزیں ہے تو وہ بھی ہل نہیں سکتی۔ پہاڑ کے اوپر چل جائے ہم، اگر چلے جائیں تو ہلتے نہیں نا، پہاڑ مضبوط اللہ نے بنائے، گاڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی فائدہ ہے کیونکہ زمین کے اوپر ہے نا، زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو بچھایا۔ پھر یہ اس طرح ڈولنا شروع ہو گئی، ہلتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے کوئی چیز ہم بناتے ہیں لکڑی کی کسی چیز کی، تو اس کو اگر وہ صحیح نہیں بنی ہوتی، کیلیں ایک آدھ کیل لگی ہوئی ہو تو ادھر ادھر ہوتی ہے نا، پھر 4-5 کیلیں لگاتے ہیں تو پھر وہ مضبوط ہو جاتی، ہلتی نہیں، پھٹا کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نظام کیا کہ وہ گاڑ دیا، کیلیں بنائی ہوں۔ سب سے جو اوپر پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور زیادہ نیچے ہیں زمین کے اندر، پانی میں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں تک گئے ہوں گے، نیچے تہ کے اندر، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور پہاڑوں کی پیدائش پر ایک نظر ڈال کر پھر تم اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں جوڑ پیدا کیا، یعنی مرد عورت کو آپس میں ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے ہو تو توالد و تناسل ہوتا ہے، بال بچے پیدا ہو رہے ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے اپنی مہربانی سے تم میں آپس میں محبت و رحم ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، ماں بیٹے ہوں، اولاد ہو، کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کی ہے۔ بچہ تکلیف دے کر آتا ہے ماں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دل میں محبت ڈالی ہوتی ہے، اس کو چومتی ہے، صاف کرتی ہے،
بچوں کو پیار کرتی ہے، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، میاں بیوی آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مہربانی ڈال دی۔ یہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کا اللہ تعالیٰ نے جو احسان جتلایا، تو یہ 4 5 7 آیات ہیں، کتنی ہیں جی؟ 8 آیات ہیں۔ اس کے اندر کچھ ہم نے تھوڑا سا کچھ پڑھنے کی کوشش کی، ہم اپنی طرف سے کیا بیان کریں گے، تو ہم جو کچھ سامنے ہے اسی کو پڑھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قیامت ہے، اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی عظیم سے ہے، نبأ العظیم سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی، اور آخرت۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے عمل کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔